نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منانا یہ ایک جائز اور مستحب عمل ہے، اور پوری امت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشیاں مناتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد نہیں ہوئی تھی تو آمد کا انتظار کیا جاتا تھا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو خوشیاں منائی گئیں، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اس نعمت کے دن کے طور پر جو ہے وہ منانا شروع کر دیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم نعمت عطا کی جس کی وجہ سے ہم آج اسلام کی دولت سے جو ہے وہ منور ہیں. اسلام کی عظیم دولت آج ہمارے پاس موجود ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت تمہیں عطا کرے اس کا بیان کیا کرو، چرچا کیا کرو. تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام آتے ہیں تو مسلمان اس نعمت کو یاد کر کے اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے، اس کی ایویڈنس جو ہے وہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر رہا تھا. یہ سب میلاد منانے کی اصل ہے. اور یہ یاد رکھ لیں، میں نے آغاز خطاب میں ایک جملہ کہا ہے کہ جائز و مستحب عمل ہے. اب اس کی اصل پہ میں دلائل دے رہا ہوں، بہت زیادہ دلائل موجود ہیں اور علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن جو منکرین ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور کبھی بھی ایک دلیل بھی نہیں لا سکتے. اور پچھلے جمعہ مبارک میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں کیسے میلاد جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اپنی ولادت باسعادت کو کیسے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اس کی ایک حدیث میں نے جو ہے وہ نقل کی. آج دوسری روایت کو جو ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں، اور یہ روایت بھی جو ہے وہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس روایت کو صحیح ابن حبان میں ذکر کیا گیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے. امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، ابن سعد نے طبقات القبرا میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام طبری نے جامع البیان میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں، اور البدایہ و نہایہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اب میں نے جتنے ایویڈنسز دیے ہیں سارے محدثین و مفسرین کے حوالے ہیں، اور اجل علماء محدثین کے حوالے ہیں، اور سارے حوالے جو وہ کتب حدیث سے دے رہا ہوں. حضرت ابن ساریہ جو وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین. اب صحابہ کی مجلس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات و حالات کو بھی بیان فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام جیسے میلاد کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ
حضور کے نور ہونے کا بیان بھی ہوتا ہے، حضور کب سے نبی تھے اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت جو ہے وہ جب میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہی بیانات ہوتے ہیں، اور یہی بیان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کی مجلس میں خود کر رہے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اس کا بیان کیا جاتا ہے تو یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، ابھی اس مرحلہ میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں وَسَأُحَدِّثُكُمْ تَعْوِيلَ ذَلِكَ، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اور حضور وضاحت فرما رہے صحابہ کے سامنے میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ دعا، اور انہوں نے کیا دعا مانگی؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ایک رسول کو جو ہے وہ تم مبعوث فرما۔ وَبَشَارَةُ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ قَوْلُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جو ہے وہ بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آگے آقا علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کی مجلس میں اپنی ولادت کا بیان یوں فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّي رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّهَا وَضَعَتْ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قَصُورَ الشَّامِ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، شام کے محلات، سیریا کے محلات جو وہ بھی روشن ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس کائنات کو روشن کر دیا جاتا ہے، اس کائنات کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ دلیل ذہن میں رکھیے گا، ابھی آگے جا کے مزید دلائل دے کے میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو جو ہے وہ امام حیثمی نے امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ بھی نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی سند جو ہے وہ، اس کے رجال، اس کو بیان کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، سند ہے، ثقہ ہے وہ۔ اگلی روایت، اور پھر دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی ولادت باسعادت کا بیان صحابہ کی مجلس میں کرتے ہیں۔ عن ابی مریم سنان، حضرت ابو مریم سنان سے روایت ہے، اور اس روایت کو امام طبرانی کے معجم الکبیر میں اور ابن ابی عاصم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ ایک عراقی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آ کے جو ہے وہ اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کچھ آداب ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، کہ چونکہ دیہاتی تھا، کہنے میں یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ جو ہے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے جواب دیجیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ جو ہے اسے روک رہے، تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے پوچھنے دو۔
بے شک آدمی جو ہے وہ جاننے کے لیے ہی سوال کرتا ہے. وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جو ہے وہ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال جو اس نے کیا کہ نبوت کا سب سے پہلا معاملہ کیا تھا؟ اب حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے کے ایام کے حوالے سے وہ اعرابی پوچھ رہا ہے اور صحابہ کی مجلس میں پوچھ رہا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میثاق عہد لیا جیسا کہ دیگر انبیاء سے میثاق اور عہد لیا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی. ایسے ہی مجھ سے بھی عہد لیا گیا جیسے ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے لیا گیا. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبَشَّرَ بِالْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَرَأَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامها انه خرج من بین رجليها سراج اضاءت له قصور الشام. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ان کے بطن اطہر سے، سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے ایک ایسا روشن چراغ نکلا، ایسا روشن چراغ نکلا. یہاں سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے، پچھلی روایت میں نور کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں کیا سراج کا لفظ استعمال ہوا کہ ایسا چراغ روشن جو ہے وہ ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جو ہے وہ صحابہ کے سامنے میں بیان کیا کرتے تھے. تو حضور کی ولادت باسعادت کی روایات کو نقل کرنا، آپ کی ولادت کو بیان کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ اصل ہے، یہ ایویڈنس ہے میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کا. اب آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کو، ان حالات کو صحابہ اپنی مجالس میں بیان کیا کرتے تھے. اب میں نے ایویڈنسز دے دیے کہ حضور کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، حضور کیسے جو ہے وہ اپنی ولادت باسعادت کو بیان کیا کرتے تھے. اب صحابہ کو بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کیسے بیان کیا کرتے تھے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. تمام محدثین کے حوالے میں نقل کر رہا ہوں کیونکہ آج حدیث کا نام لے کے جو ہے وہ ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرنے پر جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے. اب حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، وہ بیان کرتی ہیں لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اب یہاں پہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں. جب ولادت ہوئی فلما ضرب المخاض نظرت الى نجوم تنزل وفي رواية تدلى حتى اني اقول
لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ. آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود تھی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جو ہے وہ آسمان سے نیچے کی طرف جو ہے ڈھلک رہے ہیں، آسمان سے جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر آ کے نہ گرے، اتنے قریب آ گئے. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے آگے بیان کرتی ہیں خرج منها نور اضاء له البيت الذي نحن فيه والدار فما شيء انظر اليه الا نور. کہ سیدہ آمنہ سے ایسا نور نکلا کہ سارا گھر روشن ہو گیا، اس کا صحن بھی روشن ہو گیا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. نور والا آیا، نور والے کی آمد ہوئی. عقیدہ اہل سنت کا دیکھیں، یہ تو حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ہر جگہ نور پھیل جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں آج مسجد میں جو لائٹنگ ہوئی ہے، کمکمے لگائے گئے ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل میں نے ابھی جو نقل کی ہے کہ وہ ستارے جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ڈھلک آئے، وہ کمکمے، وہ ستارے، یہی ہماری دلیل ہے، یہی ہماری دلیل ہے. کہتے جی آپ جو ہے وہ مساجد کو روشن کر دیتے ہو، گلی محلوں کو آج روشن کر دیتے ہو، تو حضور کی ولادت ہوئی تو ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف روشنی ہوگی. یہ اصل ہے میلاد منانے کی، یہ ایویڈنس ہے، یہ دلیل ہے ہماری. اور آگے دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نقل کرتے ہیں. اب اس روایت کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں اس کو نقل، اور امام حلوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اب سیدہ آمنہ کے حوالے سے جو وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی والدہ گرامیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں آئے تو وہ دقت جو عام عورتوں کو ہوتی ہے وہ مجھے دقت نہیں ہوئی، وہ مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آیا. آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں. اور اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ میں نے آپ کو جنم دیا. اور آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب. مجھ سے ایسا نور نکلا کہ مشرق و مغرب سارا روشن ہو گیا، سارا نور سے بھر گیا. اب اس کو ابن عباس صحابہ کی مجلس میں بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیں صحابہ کیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے احوال کو بیان کیا کرتے تھے، کیسے انہوں نے یاد رکھا ان ایام کو، ان احوال کو یاد رکھا. اور پھر آگے جو ہے وہ صحابہ کی مجلس میں صحابہ بیان کر رہے. جیسے میں نے پہلے روایات کہ آقا خود بیان کیا کرتے تھے، صحابہ تو حضور کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، اور اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حضور کی سنت کو بھی زندہ رکھتے ہیں اور صحابہ کی سنت کو بھی زندہ رکھتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے خرج معه نور اضاء له قصور الشام واسواقها حتى اعناق الابل بالبصرى. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسا نور نکلا جس سے جو ہے وہ محلات شام روشن ہو گئے، وہاں کے شام کے بازار بھی روشن ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں پہ جو اونٹ چل رہے تھے ان کی گردنیں بھی جو ہے وہ سیدہ آمنہ نے دیکھ لی، وہ بھی نمودار ہوگی. اب میں نے یہ ساری روایات جو نقل کی ہیں، اب یہ صحابہ کرام جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
کو بیان کرتے ہیں، اور حضور جب تشریف لائے تو وہ نور والا تشریف لایا، یہی بیان ہوا۔ اب اس پہ دلیل دے رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پہ آپ حدیث دے رہا ہوں، اور اس پہ 2 حدیثیں نقل کروں گا۔ پہلی روایت طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے نقل کی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا۔ عن ابن قتیبہ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولد النبی عربی کا ورڈ ہے۔ ابن جو قطبیہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، قالت امہ رأیت کان شہابا خرج منی اضاءت له الارض۔ حضور کی والدہ مائدہ جو فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت میں کے وقت میں نے مشاہدہ کیا گویا ایک روشن ستارہ میرے جسم سے نکلا جس نے ساری زمین کو روشن کر دیا، ساری زمین کو روشن کر دیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں نے کہا کہ اب میں روایت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت جو میں نقل کر رہا ہوں یہ امام طبرانی نے موجب الکبیر میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، ابن عبد البر نے استیاب میں، امام اسقلانی نے الاصابہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں۔ اب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حوالے میں اس لیے دیتا ہوں کہ کسی کو شک نہ رہ جائے، کیونکہ ہم اہل سنت پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دیکھ لیں یہ محدثین ہی ہیں نا جن کے ذریعے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ اکابر محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا ہے، اور بڑے بڑے اجل جید محدثین جرح و تعدیل کے اماموں نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضرت عباس بن عبد المطلب ابن عباس کے والد گرامی، اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں، حضور سے اجازت لے لیں۔ اور نعت پڑھنے کی جب اجازت دی، انی اريد ان امدحک، فقال النبی ہاتھ لا یفدیک اللہ فاک فانشا عباس۔ حضور نے انہیں دعا دی، وہ جب نعت پڑھنے کے لیے آئے تو پھر آپ نے دعا دی، اور دعا کیا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دانت جو ہے وہ صحیح سلامت رکھے۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں، جو حضور کی مدح سرائی کرتا ہے وہ نعت خواں ہوتا ہے، حضور کی مدح کرنے والا ہوتا ہے، حضور کی مدح کرنے والا ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت میں جو اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے، نعت خوانی کو ایسا ہم نے شعبہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو بزنس بن گیا ہے۔ یہ اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، اور اب یہاں پہ بھی شروع ہوا، ساری رات صرف نعت خوانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صرف نعت خوانی ہوتی ہے، کسی حال میں دین کا بیان نہیں ہوتا وہاں پہ۔ ساری رات بٹھا کر صبح کی نمازیں بھی دیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ جس نبی کی ولادت باسعادت کو تم سیلیبریٹ کر رہے ہو، انہوں نے اپنی امت کو جو تحفہ نماز دیا ہے اسی کو تم بنا بیٹھے ہو۔ اور اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کریں گے کہ تم ساری رات بٹھا کر رکھو
اور صبح جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ کی جاتی رہی. نہیں, کبھی بھی ایسے یا محفل نعت ہو رہی ہے, نماز کا وقت آیا تو نماز نہیں پڑھی, ہمارے کپڑے نہیں تھی تو نعت نکالے نہیں آئے ہو تم, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی نعت کا ایک تقدس ہے. صحابہ کرام نعت پڑھا کرتے تھے, لیکن کیا ہم بہت بڑی غلطی کہیں ایسی تو نہیں کر رہے کہ جو وارثین نبوت ہیں, جو وارث نبوت ہیں, ان کو ہم نے سننا چھوڑ دیا. آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ اور پھر نعت پڑھنے والے کلام بھی ایسا مجبور کلام پڑھیں گے کہ جس سے صرف عوام مجمع اٹھے بس, کیونکہ ہماری عادت ہم بھی چس لیتے ہیں, ہم بھی مزہ لیتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر پھر وہ کلام پڑھتے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ساری رات بیٹھ کے ان سے جو بیٹھے رہے پوچھیں بھی کیا سیکھا دین؟ نتھنگ. کیا لے کے آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ ایسا بزنس بن گیا ہے کہ نہ شرع کا حیا, نہ دین کا علم. میں معذرت کے ساتھ ان کو ہم ممبروں پہ بٹھا کے جو ہے وہ پھر جو ہے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. بزنس بنا لیا ہے لوگ. آج کیا وہ نعت کا تقدس قائم نہیں, کہ وہ نعت کا مزہ جو پہلے آیا کرتا تھا, وہ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت خواں تھے. آپ وہ کلام پڑھا کرتے تھے, مجلس میں ایک سما بنتا تھا, ان کے کلام کو آج بھی آپ سن لیں. لیکن آج کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم کی طرف آنا ہوگا کہ آپ 3 4 5 گھنٹے ان ناخوانوں کو دے کے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ جب ان سے ایویڈنسز پوچھے جاتے ہیں تو وہ خالی ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جو ہماری نسلیں جو وہ ہمارے اس عقیدہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے کہاں دلائل آپ کے پاس؟ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو تم؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو جب میلاد کو مناتے ہوئے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی, اس کو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جائے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو معجزات کو بیان کیا جائے, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو بیان کیا جائے. ہمارے وہاں اور یقین جانیے, اور یہ ہوتا ہے ناخواہ ہو تو مجمع بنا رہتا ہے, عالم بول رہا ہو تو چلے جاتے, اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب ابن عباس نے جو اشعار کہے, دعا تو دی حضرت عباس کو, اب جو دعا کی تو ابن عباس جو ہے وہ حضور کی مجلس میں جو ہے وہ شعر کیا پڑھتے ہیں, سنیں. اب میں نے جتنی روایات نقل کی ہیں اس پہ پھر سند نقل کر رہا ہوں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقْتَ أَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرِّشَادِ نَخْتَلِفُ. یہ عربی میں آپ نے نعت پڑھی. آپ وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی. حضور کی مجلس میں حضرت عباس آپ کے چچا یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور نعت میں پڑھ رہے ہیں. آج تو حضور کے نور ہونے کا بھی انکار کیا جاتا ہے نا, اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا. بس ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں. آج اگر ہم ہدایت ہیں تو آپ کے وسیلے سے ہیں. یہ وہ شعر پڑھتے ہیں. تو اس شعر میں بھی کیا بیان کیا گیا کہ سارا عالم جو ہے وہ کیا ہو گیا, روشن ہو گیا. یہ ایویڈنسز ہیں.
کہ صحابہ نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے وہ میلاد کو سیلیبریٹ کیا. پچھلے جمعہ مبارک میں نے بیان کیا تھا اور اس جمعہ مبارک میں بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ایمان کے ساتھ اور جوش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.